شکریہ۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ذبیحہ یعنی جانور کی کیا اوجڑی کھانا اور گردے کھانا اور کپورے کھانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اوجڑی کا مسئلہ تو یہ ہے، یہ جو باقی دو چیزیں ہیں یہ ممنوع ہوں گی، یہ منع کیا گیا ہے، اور اوجڑی کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہے، یعنی باقی چیزیں جو ذبیحہ کی گندگی کے ساتھ اتصال متصل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اوجڑی کا کھانا مکروہ تنزیہ ہوگا، یعنی یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوتی ہیں ان سے بچنا فرض ہوتا ہے، جو حدیث سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اس سے بچنا واجب ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے فقہاء اپنی رائے سے اگر کسی چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو اس سے بچنا پھر مکروہ تنزیہی بنتا ہے، کیونکہ جس دلیل سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اس دلیل کے موافق اس ممانعت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ جو قرآن سے حرمت ثابت ہوگی اس سے بچنا فرض، جو حدیث سے ثابت ہوئی اس سے بچنا مکروہ تحریمی اور واجب، اور جو پھر اپنی ذاتی رائے سے فقہاء حکم لگاتے ہیں اس سے بچنا پھر مکروہ تنزیہی۔ تو اس لیے اس کو مکروہ تنزیہی کے حکم میں رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور اس میں مطلب علمی بات ہے کہ دلالت النص سے اگر اوجڑی کو ثابت کیا جائے تو اس کا وہی مکروہ تحریمی والا حکم ہوگا، لیکن یہ مشکل بات ہے۔ ہم آسان الفاظ میں اس کے لیے آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ اب اوجڑی کا استعمال بکثرت مسلمانوں میں رائج ہو گیا، اگر اس کو کسی اور دلیل سے مکروہ تحریمی ثابت بھی کیا جاتا تو لوگوں کا کثرت سے اس کو استعمال کرنا اس میں مزید تخفیف کا تقاضا کر رہا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ تنزیہی ہونی چاہیے۔ جیسے لاہور میں اگر میں کافی عرصہ پڑھتا رہا، وہاں پر اوجڑی بکثرت کھائی جاتی ہے، منوں کے حساب سے میرے خیال میں روزانہ کھائی جاتی ہوگی، کیونکہ صبح ناشتے والے لے کے سری پائے والے لے کے بیٹھتے ہیں اور لوگ آ کے ناشتہ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو اس لیے اس کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہوگا، یعنی کھانا گناہ تو نہیں ہے لیکن